اللہ سبحانہ و تعالی جانداروں کے دل کے مقام پہ رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ مجھے کائنات نہیں سما سکتی مگر ایک پاک دل، خواہشات سے خالی دل، ایک مومن کا دل اسے سما لیتا ہے۔ گویا رب نے اپنے مقام کی نشاندہی کر دی کہ وہ دل میں مقام کرتا ہے۔ اسے باہر کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ جہاں اس کا قیام ہوتا ہے وہ دل ہے۔ تیرا اپنا دل، تجھ میں موجود دل۔ کہا جاتا ہے کہ دل کو خواہشات سے خالی کر لینا چاہیے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ دل کبھی خواہشات سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ وہ اب غلط راستہ چھوڑ کر نیک راستے پہ آئے گا تو یہ نیکی کی خواہش ہی ہے۔ خواہش ترک نہیں ہو سکتی، یہ صرف روپ بدلتی ہے۔ کبھی اس کا روپ بدی کی جانب توجہ کرتا ہے تو کبھی نیکی کی جانب، اور یہ حالت نفس لوامہ کہلاتی ہے۔ یہ نفس جد و جہد میں رہتا ہے، کھینچا تانی میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے گناہ سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی، یا کبھی نیک عمل سے گناہ کی جانب دھیان کرنے کی۔ یہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے درمیان اعراف کا مقام ہے، جس کا ایک دروازہ نیکی کی جانب کھلتا ہے اور دوجا بدی کی جانب۔ نفس کی یہ حالت انسان میں کسی بھی مقام پہ کوئی بڑی تبدیلی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ انسان تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو بالکل ہی نفس امارہ پہ چلنے والے، ایک وہ جو بالکل ہی نفس مطمئنہ کے ساتھ سفر کرنے والے، اور تیسرے نفس لوامہ کے مسافر، اور سب سے زیادہ تعداد انہی انسانوں کی موجود ہے۔ یہ نفس لوامہ انسان کے اندر، اس کے مزاج میں ایک طرح سے مرشد کے مقام پہ ہے، اور انسان کا جسم اس کے آگے ایک مرید کی حیثیت سے عمل کرنے پہ مجبور ہے۔ نفس لوامہ ایک بہتا دریا ہے جس کے دو کنارے ہیں، ایک نفس امارہ ہے، دوجا نفس مطمئنہ ہے۔ انسان اس دریا میں سفر کرتے کرتے کبھی ایک کنارے تک جاتا ہے تو کبھی دوجے کنارے تک۔ یہ سفر ایسے ہی جاری و ساری رہے اگر من اس میں دخل نہ دے۔ انسان کا دھیان جب نفس کے اس سفر کے ساتھ اپنے من پہ پڑتا ہے تو من کی آنکھیں اسے مادی وجود سے اس کے روحانی وجود پر توجہ دلاتی ہیں۔ روحانی وجود نفس میں قید حواسوں سے بالا تر ہے۔ دل اور من میں کیا فرق ہے؟ دل وہ ہے جو جسمانی آرزویں کرتا ہے، اور من وہ ہے جو حقیقت کی آنکھ کو دیکھتا ہے، اور من وہ ہے جو حقیقت کی نگاہ ہے۔ نفس صرف اچھائی یا برائی میں سے ایک راستے کو چننے کا کہتا ہے، اور انسان زندگی کے سفر میں صرف اچھائی یا برائی کو چنتا رہتا ہے۔ دونوں ہی راستے اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، اپنی ہی غرض کے لیے، ان کے حصول کے باعث ہیں۔ نیکیاں کروں گا تو ثواب ملے گا، اور برائی کرتا ہے تو بھی اپنے کسی وقتی فائدے کے لیے۔ ان دونوں باتوں سے انسان کا اپنا ذاتی مفاد شامل ہے، مگر جب انسان نفس سے اٹھ کر صرف کوئی عمل محض اس لیے کرے کہ اس عمل کے کرنے سے رب راضی ہوگا، اور اس انسان کا اپنا کوئی مفاد نہ ہو، نہ اسے برائی سے بچنا ہے نہ اسے نیکی کمانا ہے، تو وہ عمل عبادت کا درجہ ہے، قرب کا درجہ ہے۔ نہ تو اس میں جنت کے حصول کی خواہش ہے، نہ دوزخ سے ڈر کی وجہ، خالص قرب اللہ کے ساتھ۔ اس کے لیے نفس کے مرشد کو ڈھیر کرنا پڑتا ہے، اس کی مریدی سے نکلنا پڑتا ہے، اس کے احکام کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ حواس بھی من کے تابع کرنے ہوں گے کہ جو دیکھے تو حق دیکھے، جو سنے تو حق سنے، اور جو بولے تو حق بولے۔ اور پھر اس کیفیت میں نہ مرشد رہتا ہے نہ ہی مرید رہتا ہے۔ پھر جو بچتا ہے وہ حقیقی انسان بچتا ہے، اس کا ہی اصل روپ ہے، جو خوشی غم، رات دن، صبح شام، ہنسنے رونے کی کیفیات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کیفیات حواسوں کے ساتھ ہے،
جب حواسوں کا رخ من کی جانب کر دیا تو پھر روح کا سفر شروع ہو گیا۔